أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وعلى لعنة الله على قوم الظالمين وفوزهم إلى الله إن الله بصير للعباد الصلوات. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تمام تعریفیں خدا تعالیٰ کو برتر کے لیے ہیں جو رحمان ہے جو رحیم ہے اپنی بے بہا نعمتیں عطا کرنے والا ہے. میرے مولا مناجات شاکرین میں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پروردگار تیرے فضل کے تسلسل نے مجھے تیری ثنا کا احاطہ کرنے سے عاجز کر دیا. اتنا فضل ہے اتنا فضل ہے اتنا فضل ہے کس چیز کو یاد کروں. پروردگار مجھے تیری لگاتار بخششوں نے تیرے شکر سے غافل کر دیا. اتنی بخششیں ہیں کہ کس بخشش کو یاد کروں. پروردگار تیری پے در پے مہربانیوں نے مجھے تیری تعریف کرنے سے عاجز کر دیا. پروردگار اتنا مہربان کہ میں تیرے کس ذکر کو یاد کر کے کہوں کہ میرے رب نے یہ کیا. احسانات زیادہ ہیں اور میری زبان کی طاقت کم ہے اور پروردگار اس کے باوجود تو امید لگانے والے کو نا امید نہیں کرتا. اور اگر بندہ تیری بارگاہ میں شکر کرے تو وہ تیرا شکر جو ہے نا وہ خود باعث شکر ہے. کیا مطلب؟ تیرا شکر باعث شکر ہے. کیسے شکر ادا کرے؟ شکر کے بعد مجھے پھر کہنا پڑتا ہے شکریہ. کیوں کہنا پڑتا ہے شکریہ؟ میں اور آپ چل کے یہاں تک خود آئے ہیں, کوئی لے کے نہیں آیا. میں اور آپ دیکھتے ہوئے یہاں پہ آئے ہیں, کوئی ہاتھ پکڑ کے نہیں لایا. میں اور آپ فرش عزا پر اپنے اختیار سے آئے ہیں, کوئی زبردستی نہیں لایا. فرش عزا کی طرف اٹھنے والا قدم بھی تو عبادت ہے. اللہ کی طاقت بھی تو نعمت ہے. بستروں سے اٹھنا بھی تو نعمت ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے, آپ سوچیے کتنے لوگ ایسے ہیں صبح انتظار کرتے ہیں کوئی آئے اور بستر سے اٹھائے, کوئی آئے جو ہمیں بٹھائے. کتنا کریم ہے پروردگار, کتنا رحیم ہے پروردگار. خدایا جب میں کہتی ہوں شکریہ تو شکریہ کہنے کی صلاحیت بھی تیری ہی ذات دیتی ہے. شکریہ کہنے کی توفیق بھی تیری ذات کہتی ہے. تو تیرے تو ہر شکریہ کے بعد ایک شکریہ جب آ جاتا ہے تو انسان کیسے تیری ذات کا شکریہ ادا کر سکتا ہے. لاکھوں درود و سلام ہو اہل بیت پر کہ جس نے اس سے شکریہ کا طریقہ, اس کا شکریہ کا طریقہ ہم کو سکھلا دیا. صلوات پڑھی محمد.
چلیے موضوع شروع کرنے سے پہلے کل ہم ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک, پھر موضوع شروع ہو جائے گا پھر میں بھول جاؤں گی. مجھے بتا کوئی تسلسل کے ساتھ جب چیز چلتی ہے نا تو پھر آپ کو پچھلی ہوئی چیزیں نہیں یاد رہتی. اچھا وہ ہوم ورک کیا تھا؟ اچھا چلیے ہوم ورک تھا کیا یہ بتا دیں. اچھا آتے ہی بچی نے نا مجھے پرچی پکڑائی ہے جس میں وہ ہوم ورک کر کے لائی ہے. اچھا اس کی توفیقات کے لیے درود پڑھتے ہیں. اچھا کیا تھی حدیث؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں مجھے بہت سارے لوگوں نے میسج کیا. کوئی ریفرنس دے دیں, کوئی بتا دیں. ہاں ٹھیک چلیں ٹھیک, یعنی لوگوں نے ڈھونڈا. اچھی بات یہ ہے ٹھیک, جو خدا کی جستجو کرتا ہے خدا اس کو ملتا ہے. جو خدا کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے. ٹھیک, یاد رکھیے گا ہر چیز ڈھونڈنے میں اللہ آپ کو اجر دے رہا ہے. 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ٹھیک انجام دے رہا ہے تو خدا اس کی توفیق اس وجہ سے دے رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس سے خیر چاہتا ہے. پہلی چیز میں نے بتا دی تھی ذکر کرنے والی, دوسری چیز صبر کرنے والا جسم, اور کوئی بتائے گا؟ شکر کرنے والا دل. یہ جو ابھی ہم شکر پہ بات کر رہے تھے نا, پروردگار فرماتا ہے بلکہ بے زبان رسول خدا بیان فرماتا ہے کہ کسی کے پاس اگر ذکر والی زبان ہے نا وہ سمجھ جائے کہ اللہ اس سے دنیا اور آخرت کا, جو ہم کاؤنٹر لے کے چلتے ہیں نا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہماری زبان سے ذکر جاری کر رہا ہے. دیکھیے ہر چیز ہر کسی کے کرنے کی نہیں ہوتی. جیسے میں عموماً اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کہ اگر کوئی تبرک نہیں کھا رہا تو نہ کھانے دیں. ہر کوئی تبرک کھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اسی طرح ہر کوئی ذکر کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا ہے. یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے. دوسری بچی نے بتائی تھی صبر کرنے والا جسم, کہ وہ جسم جو صبر کر لے نا, مثلا بیماری ہے, بیماری میں صبر کر رہا ہے, مشکل ہے اس میں صبر کر رہا ہے, تو وہ جسم اگر خدا کسی کو ایسا دے اس کا مطلب ہے. اچھا اس کی مثال دے دیں. اس دن آپ نے 1 گھنٹہ گرمی میں مجلس بیٹھ کے سنی صبر کرنے والے جسم کے ساتھ. صبر کیا نا, گرمی میں بیٹھے رہے نا, اٹھ کے نہیں گئے, تو اللہ نے آپ کو وہ جسم دیا جو 1 گھنٹے تک اس گرمی کو برداشت کرتا رہا. یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. تمام عزاداروں کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلند تر سلوات. تیسری چیز شکر کرنے والا دل. اب دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو روتے رہتے ہیں. آپ جب بھی کچھ وہ کریں گے نا, یہ ہو گیا, پھر یہ ہو گیا, پھر اس نے سنا دیا, پھر یہ خرچہ بڑھ گیا. یعنی صرف رونا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. اگر کوئی شکر میں ہے سمجھ جائیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس پر. چوتھی چیز جو ہمارا موضوع ہے, اللہ جس کو اچھی بیوی دے اس سے دنیا اور آخرت کا خیر چاہتا ہے. دیکھیے اس حدیث میں رسول اللہ کیا بیان فرمائے, اچھی عورت دنیا اور آخرت کا خیر ہے. اچھی عورت, اگر جملہ بدلوں, اچھی عورت اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت کی نیکی کی علامت ہے. یعنی خدا سے نیکی چاہ رہا ہے تبھی اچھی عورت آپ کو عنایت فرمائی ہے. سوچیے عورت کتنا بڑا جز ہے, کتنا. انبیاء کو بھی پریشان کیا ہے, انبیاء کو سہل ترین انبیاء ان کو سکون کی زندگی بھی عورت نے ہی عنایت فرمائی ہے. تبھی پروردگار سورہ نحل کی آیت نمبر 73 میں ارشاد فرماتا ہے, ایک سبق پڑھی محمد وائے محمد پر, من عمل صالحا او ذکر و انثى وهو مؤمن
جو عمل صالح کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت وہ مومن ہے. پھر پروردگار عنایت فرماتا ہے فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. بس تمہارے پروردگار. اچھا اردو ترجمہ کروں. جو عمل صالح کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اللہ اسے پاکیزہ زندگی عنایت کرے گا. یہ ایک صحیح ترجمہ. لیکن یہ پورا میں نے آپ کو کہا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا اردو میں ترجمہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک تو آپ اس کا سیدھا اردو ترجمہ ہی کرتے ہیں. جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آیت جو جناب مریم کے بارے میں تھی تو اس کا سیدھا ترجمہ نہیں تھا. اس کا ترجمہ بہت ہی دقیق اور خوبصورت اور حسین تھا. اسی طرح اس آیت کا ترجمہ کہ جو مومن ہو چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے عمل صالح کرے خدا کہتا ہے ہم اسے زندہ کریں گے. ٹھیک نحیینہ ہم اسے زندہ کریں گے. کس میں؟ من حیات طیبہ. ہم اسے پاکیزہ زندگی میں پاکیزہ حیات میں زندہ کریں گے. اچھا کیا مطلب پاکیزہ حیات میں زندہ کریں گے؟ وہ زندہ رہے نہ رہے اس کا ذکر تا قیامت پاکیزگی کے ساتھ ہوتا رہے گا. اور مصداق امام حسین ہے یا نہیں کہ حیات طیبہ ہم جس کی مجلس میں بیٹھے ہیں نا ان کا ذکر اللہ نے زندہ کیا ہے حیات طیبہ میں. اب خدا کہتے ہیں صرف مرد نہیں ہے بلکہ اگر کوئی عورت بھی ایسی زندگی گزارے ٹھیک یعنی روحانیت کے میدان میں عمل کے میدان میں اور اجر کے میدان میں. ہمارے پاس مرد اور عورت کی تصنیف چینج یا مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہے. ٹھیک اچھا یہاں پہ ایک سوال ذہن میں نہیں اٹھتا جب خدا کہتے ہیں روحانیت کے میدان میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہے خدا کہتا ہے اس کو ہم پاکیزہ حیات عطا کریں گے آخرت میں اجر ادا کریں گے دونوں کو ملے گا. پھر کیا وجہ ہے اللہ نے عورت کو نبی نہیں بنایا؟ سوال ہے یا نہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے عورت کو نبی نہیں بنایا؟ اچھا بچی ہم سے سوال کرتی ہیں نا کہ عورت کو نبی نہیں بنایا. اچھا اس میں بھی نا اللہ کی شدید محبت پوشیدہ ہے. شدید محبت پوشیدہ ہے. اچھا میں 2-3 مورد اس کے بیان کروں گی. پہلی چیز اللہ کی شدید محبت ہے کہ اللہ نے عورت کو نبی نہیں بنایا. اچھا آپ کہیں گے شدید محبت کیسے ہے؟ آپ دیکھیے ہم جب کسی سے بہت محبت کرتے ہیں نا اس کے لیے کمفرٹ زون دیکھتے ہیں ہے یا نہیں؟ اچھا اکثر ماں باپ کا جملہ ہوتا ہے یا نہیں جو سختیاں ہم نے گزاری ہیں ہم نہیں چاہتے ہماری اولاد گزارے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کہ شدت محبت یہ ہے کہ میری اولاد ہمیشہ کمفرٹ ہے نا. اللہ چاہتا ہے عورت بہت زیادہ کمفرٹ زون میں رہے. کیوں خالق ہے بنانے والا ہے اس کی مشینری کو جانتا ہے. ٹھیک خالق ہے جانتا ہے میں نے بہت نرم اور نازک خلق کیا ہے. میں نے اس کو اتنا نرم و نازک تخلیق کیا ہے کہ یہ ان سختیوں کو برداشت کرنے کے اہل یہ ٹوٹ جائے گی یہ کمزور ہو جائے گی. تو اللہ نہیں چاہتا خالق ہے نا نرم و نازک سے نکال کے اس کمفرٹ زون سے نکال کے اس کو سختیوں میں ڈالے. تیسری چیز کیوں اللہ نے عورت کو نبی نہیں بنایا؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے عزت اور احترام میں کمی آئے. اچھا آپ کہیں گے نبی بنا کے عزت و احترام میں کمی؟ لوگوں نے کب نبیوں کو پھولوں کے ہار پہنائے مجھے بتائیے. اچھا نبیوں کو تو چھوڑے لوگوں نے کب علماء کو پھولوں کے ہار پہنائے؟ ہوتا ہے سننا پڑتا ہے. آپ یقین کریں ایسی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں نا کہ عام لوگ اسے سن کے بھی حیرت کا اظہار کریں گے. ٹھیک تو آپ سوچئے انبیاء کب استقبالیہ کیا گیا ہوگا؟ تھپڑ انبیاء نے کھائے مار انبیاء نے کھائی کپڑے ان کے پھاڑے گئے پیٹا ان کو گیا بلکہ یہاں تک کہ پیٹا گیا یہاں تک کہ مارا گیا. کہتے ہیں جناب نوح کو اتنا مارا جاتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے جناب نوح کا انتقال ہو گیا اور پھر جناب نوح کو صحراؤں میں پھینک کے آ جاتے تھے اور کئی دن جناب نوح بے ہوش رہتے تھے اور گھر والے ڈھونڈتے ہوئے جناب نوح کو لے کر آتے تھے. آپ سوچئے اگر عورت کے ساتھ یہ سب ہوتا
اتنا مارتے تھے کہ رسول اللہ کا جوتا خون سے بھر جاتا تھا، اور ان دا اینڈ کبھی آرو سے کاٹ رہے ہیں، کبھی بوٹی بوٹی کر رہے ہیں. آپ دیکھیے تعلیم اٹھا کے دیکھیے کتنے نبیوں کو آرو سے کاٹا گیا ہے. ٹھیک، اب اگر عورت کے ساتھ اس طرح کیا جاتا یا ایک تھپڑ ہی مارا جاتا، آپ سوچیے اللہ نہیں چاہتا عورت کے عزت و احترام میں فرق آئے، اس وجہ سے اللہ نے اسے نبی نہیں بنایا. کیوں؟ نرم ہے، نازک ہے. تبھی مولا نے بیان فرمایا عورت پھول ہے. مولا کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ پھول ہے، عورت پھول ہے، اور مرد کو اس کا باغبان بنا. آج ہم ملا کرتے ہیں نا، ولی مرد کو بنا دیا. ٹھیک، مرد ولی کی صورت میں مالی ہے، جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، جو اسے پانی دے رہا ہے. تو پروردگار عالم نے چونکہ عورت کو نرم و نازک بنایا ہے، لیکن روحانیت کے میدان میں تفریق نہیں رکھی ہے. صلوات پڑھتے جائیں محمد والے. تبھی آج میرا موضوع جناب ابراہیم کی زوجہ جناب ہاجرہ ہے. آپ دیکھیے قرآن میں لفظ اہل بیت، چلیں بتانے سے پہلے سوال کرتی ہوں. قرآن میں، اچھا میں زیادہ سوال تو نہیں کر رہی؟ نہیں نا؟ پھر ٹھیک ہے. اچھا، مجھے فیل ہو رہا تھا جب آپ نے تصدیق کر دی تو مجھے اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک، اچھا قرآن میں لفظ اہل بیت کتنی دفعہ آیا ہے؟ اہل بیت کا لفظ، اچھا جواب آ گیا یہاں سے. قرآن میں لفظ اہل بیت کتنی دفعہ آیا ہے؟ 2 دفعہ. 2 دفعہ آیا ہے قرآن میں. ایک دفعہ بہت مشہور آیت سورہ احزاب، آیت تطہیر، کس کے لیے آیا ہے؟ اہل بیت کے لیے، پنجتن کے لیے. ٹھیک، دوسری دفعہ اہل بیت کا لفظ پتہ ہے کس کے لیے آیا؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 73. پروردگار عالم جناب ابراہیم کی آل کے بارے میں بیان فرما رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ رحمت و برکاتہ علیکم اہل البیت، تم پر رحمت ہو اور تم پر برکت ہو اے آل ابراہیم. سوچئے انبیاء میں سے بعد رسول اگر کسی کی اولاد نبی کے اہل میں شامل ہوئی تو وہ اہل جناب ابراہیم علیہ. 2 بیویاں، دونوں صالح، دونوں مددگار، دونوں محبت کرنے والی، دونوں ساتھ نبھانے والی. تبھی اللہ نے ان کو اہل میں شامل کیا. اچھا، لیکن آج ذکر ہے جناب ہاجرہ کا. ہاجرہ ورڈ مین ہجرت کرنے والی، ہجرت کرنے والی. اچھا کہاں سے ہجرت کرنے والی؟ جانتے کون ہے؟ جناب سارہ کی کنیز ہے. لیکن جناب سارہ کو یہ کنیز مصر کے بادشاہ نے تحفے میں دی تھی. اچھا اب میں نے جب بہت ساری کتابیں نکالی نا، بعض کتابوں میں مجھے پتہ لگا کہ آپ یا تو کنیز تھی، بادشاہ نے آپ کو کنیز، آپ کی عظمت کے اعتراف کے طور پہ، آپ کے عظمت کے اعتراف کے طور پہ. اچھا پورا واقعہ میں سوچ رہی ہوں کہ وقت بچا کے تاکہ آخر میں تھوڑا سا نتیجے کے زیادہ وقت دوں. کیوں دی تھی علیہ کا؟ آپ جا کے سرچ کریں. ٹھیک ہے، کل پوچھوں، کل پوچھ لوں، نہیں پوچھوں، بتا دوں. چلیے، جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے امتحانات کیا؟ کئی امتحانات. بت پرستی ہو رہی تھی، جناب ابراہیم نے توڑ دیا. عید والے دن سارے بت، امتحان ابراہیم تھا. ٹھیک ہے، سزا میں انہوں نے کیا کیا؟ آگ میں ڈالنا، دوسرا امتحان. اچھا یہاں پر اسٹوری ہم اینڈ کر دیتے ہیں. آگ گلزار ہو گئی، بات ختم ہو گئی. کیا کیا اس کے بعد ابراہیم کے ساتھ؟ چھوڑا ہوگا؟ کیا کیا؟ نکال دیا. بابل کی سرزمین سے جناب ابراہیم کو جلا وطن کر دیا. یہ تیسرا امتحان. اب جناب ابراہیم جا رہے ہیں شام کی طرف. ٹھیک، بارڈر، مصر کی بارڈر پر سامنے فوجیوں نے پکڑ لیا. دیکھا ایک محمل ٹائپ باکس ہے، جیسے اونٹوں پہ محمل لگاتے ہیں نا، اس ٹائپ کا ایک باکس ہے. کہتے ہیں اسے چیک کریں گے. جناب ابراہیم نے کہا نہیں، میری بیوی ہے.
کہا نہیں ہم لازمی چیک کریں گے. چیک کیا, دیکھا اندر ایسی خوبصورت عورت ہے, اتنی خوبصورت ہے کہ میں نے کتابوں میں دیکھا کہ انگشت بے دندان, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے نا اپنی انگلیاں جو ہے نا دانتوں کے اندر کر لی کہ اتنی بھی خوبصورتی ہوتی ہے. فوراً سے بادشاہ سے جا کے کہا کہ اتنی حسین و جمیل عورت. بادشاہ نے دیکھا نا آپ کو ٹچ کرنے کی کوشش کی, اب جیسے ہی ہاتھ بڑھایا آپ کی عظمت سے وہ ہاتھ سوکھ کے گر گیا. ٹھیک, فوراً سے جناب ابراہیم سے کہا اب آپ اللہ سے کہیے مجھے معاف کر دیں. جناب ابراہیم نے دعا کی, اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اس نے پھر جناب سارا کو ٹچ کرنے کی کوشش کی, ہاتھ پھر دوبارہ سے سوکھ کے گر گیا. اچھا 2-3 دفعہ ہوا. جناب ابراہیم نے کہا اب وعدہ کرو کہ تم اس طرح کی حرکت نہیں کرو گے تو میں دعا کروں گا. اس نے وعدہ کیا اور وہ عظمت کو جان گیا کہ یہ دونوں میاں بیوی, بیوی کی طرف ہاتھ بڑھانے سے ہاتھ سوکھ جاتا ہے, میاں کے ہاتھ اٹھانے سے ہاتھ, کتنے باعظمت ہے دونوں میاں بیوی. سمجھ گیا میاں بیوی کی عظمت کچھ اور ہے. اب جناب ابراہیم نے جب دوسری تیسری دفعہ دعا کی نا, اس کے بعد اس نے جناب سارا کو ایک کنیز گفٹ کی. ٹھیک, بعض جگہ میں نے پڑھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا کہ میری بیٹی اس قابل ہے کہ وہ آپ جیسی کی کنیز بنے. اور پھر بعض جگہ میں نے پڑھا آپ سے پہلے جو بادشاہ تھی اس کی بیٹی کو کنیز میں دیا. لیکن بہرحال جناب ہاجرہ بہت باعظمت خاندان سے تھی کہ آپ کو تحفے میں دیا. ایک عرصہ آپ رہی جناب ابراہیم کے ساتھ. جب جناب ابراہیم 80s میں آ گئے, ٹھیک, اب جناب سارا نے کہا آپ اولاد کی وجہ سے ہاجرہ سے شادی کر لیں. شادی کر لی. اچھا مجبوراً, کافی پریشرائز کیا تھا جناب سارا نے. آپ نے شادی کر لی. 86 سال کے تھے, 86 سال کے تھے جب اللہ نے اسماعیل کی خوشخبری دی. ٹھیک, اچھا 100 سال کے تھے جب اسماعیل کی خوشخبری دی. جناب سارا نے سینہ پیٹ کہا تھا. اچھا جملہ بدل دو, ماتم کر کے کہا تھا. لوگ کہتے ہیں نا ماتم کی دلیل, جناب سارا نے ماتم کر کے کہا تھا. اچھا وہاں پہ نبی نے نہیں کہا سارا کیا بدعت کر رہی ہو, ٹھیک, خود کو پیچ پیچ کے کہا پروردگار میں بوڑھی ہو چکی ہوں. 90 سال کی تھی. جناب ابراہیم 100 سال کے اور جناب سارا 90 سال کی. کہا اس عمر میں میں بچے پیدا کروں گی. کہا تمہارے رب کے لیے سب کچھ آسان ہے. ٹھیک, تو یہاں پر آپ سوچئے 86 سال میں اگر کسی کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کو کتنی شدید محبت ہوگی اولاد سے, کس قدر شدید محبت ہوگی جناب ابراہیم کو اسماعیل سے. اب نیا امتحان شروع ہو گیا. نیا امتحان کیا ہے, ان کو چھوڑ کے آؤ. ان کو چھوڑ کے آؤ کہاں پر, ہم چاہتے ہیں مکہ کو آباد کریں. تو اسماعیل اور ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کے آؤ. اچھا جتنی بھی کتابیں اٹھا لیں نا, آپ کو اکثر کتابوں میں ملے گا جناب سارا نے پریشرائز کیا تھا. میں نے کہا معاشرہ عورت کو بدنام کرنے کا کوئی بھی عنصر نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے, ہر جگہ نا عورت کو پنچ کرنا ہے, عورت کو بدنام کرنا ہے. ٹھیک, جبکہ حضرت ابراہیم کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ میں ہاجرہ کو کیوں چھوڑ کے آیا ہوں. کیوں, آپ دیکھیے بے آب و گیا, پانی بالکل نہیں, ساتھ میں صرف ایک مشکیزہ ہے اور تھوڑا سا کھانا ہے. آبادی دور دور تک نہیں ہے, کوئی پودا نہیں ہے, کوئی آبادی نہیں ہے. اب جناب ہاجرہ کو لے کر آئے, اتارا, خود نہیں اترے. اچھا یہ جو میں کہہ رہی ہوں نا خود نہیں اترے, اس سے مجھے ایک مطلب لینا ہے آپ کرنے. ٹھیک ہے, اس کو غور سے سنیے گا. لے کر آئے. اچھا اب جناب ہاجرہ سوچیے ایک عورت کی کیفیت, مجھے ایسی جگہ چھوڑ رہے ہیں جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کی کوئی چیز ہے, دور دور تک لوگ نظر نہیں آ رہے, کوئی بھی درندہ شیر بھیڑیا نکل کے مجھے یہاں پہ چیر دے گا. ٹھیک ہے 2 منٹ میں مجھے کھا جائے گا. اب سوچیے اس خوف کے عالم میں ایک عورت کا ایک بچے کے ساتھ کیا حالت ہوگی. جناب ہاجرہ نے نا دوڑ کے ایک ہاتھ سے دامن پکڑا اور ایک ہاتھ سے آپ کے رہوار کا جو لگام تھی نا اس کو پکڑ لیا اور ایک سوال کیا. سوال کیا, کہا اے مالک, اے اللہ کے نبی, یہ بتائیے اس بے آب و گیا صحرا میں مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہتے ہیں جناب ابراہیم نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی, کوئی لمبی چوڑی نہ. ہاجرہ نے لمبی چوڑی بات کی, صرف ایک سوال پوچھا,
نہ جناب ابراہیم نے لمبا چوڑا جواب دیا، آپ نے صرف ایک جملہ بیان فرمایا، میرے رب کا یہی حکم ہے، بس۔ اچھا یہ جملہ سننا تھا نا، دامن نے ابراہیم کو چھوڑ کے دامن خدا پکڑ لیا، اور لگامے رہوان چھوڑ کے لگامے یقین کو پکڑ لیا۔ آپ سوچئے کیا چھوڑا اور کیا پکڑا؟ نبی کے دامن کو چھوڑ کے اللہ کے دامن کو پکڑ لیا، رہوار کی لگام کو چھوڑ کے یقین کو پکڑ لیا۔ اب جب یقین کو پکڑ لیا نا، کہا جب حکم اللہ ہے میں جانتی ہوں وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ کہتے اس کے بعد دوسری بات نہیں کہ صرف جاتے ہوئے دیکھا، صرف جاتے ہوئے دیکھا۔ جناب اچھا مجھے بتائیے، ایک شخص 86 سال بعد باپ بنا اور اللہ نے پہلے سے اس کو بتا دیا، قرآن کی آیت ہے، ہم تمہیں حلیم بیٹا عنایت فرمائیں گے، بہت اچھا صالح بیٹا۔ کیا اس کی دل کی کیفیت ہوگی؟ ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کے دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے۔ کہتے تھوڑے سے آگے گئے نا، ہے تو حکم خدا، ہے تو اچھا دل چاہتا ہے ایک جملہ کہوں، حکم خدا اور اس کی لذت کیا ہے؟ کوئی ابراہیم سے پوچھے یا حسین ابن علی سے پوچھے کہ حکم خدا کی لذت کائنات میں ہر چیز سے افضل ہے، یا ابراہیم دکھا رہے ہیں یا اولاد ابراہیم کربلا میں دکھا رہی ہے؟ صلوات پڑھی محمد والی۔ اچھا اب تھوڑا سا آگے گئے نا، سورہ صفات، سورہ صفات کی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جناب ابراہیم کھڑے ہوئے، مڑے، دیکھا خانے کعبہ کی طرف، ایک سوال پڑھ دیجیے محمد والی۔ تھوڑا تھوڑا تو مسئلہ اس سے تھوڑی دیر بعد محمد بھائی محمد سے بات۔ سورہ صفات کی آیت، پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جناب ابراہیم کی ایک دعا، جناب ابراہیم ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، پروردگار۔ اچھا
دعا کو غور سے سنیے گا، بہت اہم دعا ہے اور اس کے نتائج بہت دور رس ہیں. فرمایا بار الہ اے میرے معبود، میں اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے گھر کے پاس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ وہ نماز کو قائم کریں. کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ وجہ کیا ہے چھوڑنے کی؟ تاکہ نماز قائم ہو جائے. ٹھیک. پھر فرمایا پروردگار ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں جاگزین کرتے ہیں. مجھے بدلے میں کیا چاہیے؟ مجھے نتیجہ کیا چاہیے؟ ان کی محبت کو دلوں میں جاگزین کرتے ہیں. ان کو ایسے پھل عنایت فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں. ٹھیک. اللہ نے اس وقت بھی دعا عطا پوری کی اور اہل بیت کی صورت میں بھی دعا پوری کی. ٹھیک. کیا کہا؟ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کریں. آج ہم زیارت امام حسین پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو، جس وجہ سے وہ شہر قائم ہوا تھا نا، اے حسین آپ نے اس کے قیام کے مقصد کو تا قیامت زندہ کر دیا. تو امام حسین دعائے ابراہیم کو سچ ہوتا دکھا رہے ہیں. پھر فرمایا خدایا ان پر پھل نازل کر تاکہ یہ، کل واقعہ سنایا تھا کہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا پر پھلوں کا نزول، اور پھر آپ نے سجدے میں گر کے کہا پروردگار بنی اسرائیل نے تقسیم کی تھی، ہم شکر ادا کریں گے. سیدہ نے جنت کے پھل اتار کر اس پر شکر کر کے بتا دیا میں دعائے ابراہیم کا مصداق ہوں. پھر تیسری چیز کیا تھی؟ جلدی سے بتا دیں تاکہ میں مصداق بتا دوں. ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں، میرے مولا سید سجاد دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، یزید کا دربار ہے اور خطبہ دے رہے ہیں. فرما رہے ہیں اللہ نے ہم اہل بیت کو 6 امتیازات سے نوازا ہے. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، حلم دیا ہے، شجاعت دی ہے، فصاحت دی ہے، بلاغت دی ہے. اور پھر بیان فرمایا ہماری فضیلت اور امتیاز میں سے آخری یہ ہے اللہ نے ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں فکس کر دیا. اچھا میں نے ڈاکٹر فائزہ سے کا نعرہ لگانے، آپ یہ نہ سمجھیے گا میں نے پلانٹڈ بٹھایا ہوا تھا. انہوں نے کیا ایک دو دفعہ نعرہ تاکہ سب مومنین کو موقع، مجلس حسین سب کی ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے موقع نہ ملا، مجلس حسین سے سب استفادہ کرے. اچھا تو دعائے جناب ابراہیم کو اللہ نے اہل بیت کی صورت میں ہمارے سامنے زندہ کر دیا. ٹھیک. اچھا اب جناب ابراہیم نے دعا کی، پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے کیا ہوا؟ وہ تو مشق تھوڑی دیر میں ختم ہو گئی جو پانی کی ایک مشق تھی. صحرا میں کتنی دیر چل سکتی تھی؟ یہاں پہ گرمی ہو سب سے پہلا اثر ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی پہ پانی، پانی پہ پانی. اچھا ایسا لگتا ہے اندر جا کے پانی غائب ہو رہا ہے. ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب سوچئے صحرا کی گرمی ہو، ایک مشق کتنی دیر چلے گی؟ مشق ختم ہو گئی، بچہ پیاس میں تڑپ رہا. اب ایک ماں جو صرف یہاں پہ رکی ہے یقین پر، جو صرف یہاں پہ رکی ہے عطاء الہی کے لیے، فوراً سے سب سے پہلے چڑھی صفا پر. ٹھیک. اب نیچے سراب نظر آیا، فوراً سے اتری، دیکھا سراب تو نہیں ہے، پانی نہیں ہے. پھر تمہارا بچہ نظر نہیں آ رہا. اب جلدی جلدی دوڑ رہی ہے اس وجہ سے کہ پہاڑی پر چڑھوں گی تو مجھے میرا بچہ نظر آ جائے گا. پھر مروا پہ چڑھتی ہیں، مروا پہ چڑھتی ہیں، پھر نیچے سراب نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے پانی ہے. اچھا جو یقین میں سراب سمجھ کے دوڑتا رہے نا، اللہ اس کو کئی چکروں کے بعد سراب کو حقیقت بنا کے پیش کرتا ہے. جس کی ابتدا یقین سے ہوتی ہے نا اس کی انتہا سراب نہیں ہوتی ہے. درمیان میں اللہ امتحان ضرور لیتا ہے. دیکھیے یہ زندگی کا فلسفہ ہے جو اللہ نے ہر مومن کے لیے رکھا ہے کہ اللہ کی جب بھی کسی آزمائش کی ابتدا یقین پر ہوتی ہے،
درمیان میں 100 سراب نظر آئیں گے، پریشان نہ ہو جائیں گے، آخر میں اسی سراب کو اللہ نعمت بنا کے پیش کرے گا. ٹھیک، اب بار بار 7 دفعہ چڑھی ہے، 7 دفعہ اتری ہے. کہا جو یقین کی منزل پر آ جاتا ہے نا، اللہ اسے تا قیامت صحیح انسانی کی علامت بنا دیتا ہے. آج مجھے بتائیے، اگر کوئی مجتہد، عام بندے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، عام مرد و زن یا ذکر و انثی کی بات ہی نہیں کریں گے، اگر آپ مجتہدین جائے کس پہاڑی پر پہلے جاتے ہیں؟ ہاں، یعنی جب صحیح کرتے ہیں کس پہاڑی پر پہلے جاتے ہیں؟ کس کی تکلیف ہے؟ عورت کی. کس کی تکلیف ہے؟ ایسے چلے مجتہدین، انبیاء نے حج کیا، ٹھیک، کس کی تکلیف ہوئی؟ مقام عورت پتہ چلا کہ جب عورت اخلاص پر آتی ہے نا، اللہ نبی اور امام کو بھی قیامت تک کے لیے اسے قابل اتباع بنا دیتا ہے. یہ ہے مقام عورت، یہ ہے مقام عورت جو اللہ نے اس کو عنایت کیا. اب جب بالکل وہ ہو گئی کہ پانی نہیں ہے، تھک گئی، اب جب سانس نکلنے کے قریب ہو گئی نا، تڑپتے ہوئے بچے کے پاس گئی، دیکھا اس کا بھی آخری وقت چل رہا، کپڑے کو ڈال دیا تاکہ میں اپنے بچے کو مرتے ہوئے نہ دیکھوں. اتنی بری کنڈیشن میں کہ میں اپنے بچے کو مرتے ہوئے نہ دیکھوں، اس پہ کپڑا ڈال دیا. اچھا، خود اپنی کنڈیشن بھی بہت خراب ہے، بچہ تو لیٹا ہوا تھا نا، اس کی کنڈیشن خراب ہے، خود تو دوڑتے آئی ہیں. اب اس بری کنڈیشن میں نا کچھ چمکتا ہوا نظر آیا، پھر سمجھی سراب ہے، لیکن اٹھی تو کیا دیکھتی ہے؟ پانی ابل رہا ہے. اچھا، اب وہ محسوس ہوا پانی تو ابل رہا ہے، کہیں بہہ نہ جائے، فوراً سے باؤنڈری لائن بنا کے اس پہ ہاتھ رکھا اور کہا زم 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 زم، رک جا رک جا. جب ایک عورت نے کہا رک جا تو اللہ نے کثیر پانی کو کنویں میں تبدیل کر دیا، ٹھیک، اور تا قیامت اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ اس کے نام میں تبدیل کر دیا. یہ ہے عورت کی عزت، یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرمائے. اچھا، اب پہلے خود پیا، بچے کو بھی پلایا، ٹھیک، خود بھی پی لیا، بچے کو بھی پلا دیا. اب پرندوں نے دیکھا پانی ہے، آپ نے باؤنڈری لائن بھی بنا دی تو ایک جگہ پہ جمع بھی ہو چکا ہے. اچھا، گرمی میں پرندوں کو پانی مل جائے تو فوراً سے کیا ہوتا ہے؟ پرندے اترنے شروع ہو گئے. یمن کا ایک قبیلہ جرہم تجارتی قافلے کے طور پہ عرفات میں ٹھہرا ہوا تھا. جب انہوں نے دیکھا اس جگہ پر بار بار پرندے کیوں اتر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو بھیجا جاؤ دیکھو. جب وہ آئے دیکھا پانی بھی ہے اور اس جگہ کی ملکیت میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک، فوراً سے قبیلے کو لے کر آیا. قبیلہ پوچھتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پر سکونت اختیار کر لیں. اچھا، وہ قبیلہ مالک سمجھا نا، کیونکہ آپ پہلے کھڑی نہیں تھی تو پانی بھی آپ کی ملکیت اور جگہ بھی آپ کی ملکیت تھا یا نہیں تھا، ٹھیک. انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں اے خاتون تو ہم اس پانی کے پاس اپنے قبیلے کو آباد کر لیں. جناب حاجرہ نے کہا کر لیں، ٹھیک. اب مجھے آپ سے ایک دو چیزیں پوچھنی ہیں. یہ کون سی زمین ہے؟ مکہ ہے، ٹھیک ہے. اس ارتھ پہ سب سے پہلی جو زمین بچھائی گئی اس کا کیا نام ہے؟ ہاں، اس زمین پر جو سب سے پہلی زمین بچھائی گئی وہ مکہ ہے اور اس کی ملکیت ایک عورت کی ہے. یا رسول اللہ، یا اور اگر اس مطلب کو وسیع کر دوں، ام القرا کہتے ہیں نا مکے کو، مکے کو ام القرا کہتے ہیں، یعنی وہ ماں ہے زمین کی، کیونکہ ایک روایت کے مطابق وہی زمین پھیل کر دیگر زمینیں بنی ہیں. تو وہ جو پہلی ملکیت تھی وہ کس کی تھی؟ ظاہر کی جناب حاجرہ
اور باطن کی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہ نے بتا دیا ظاہری بھی عورت کا ہے اور باطنی بھی عورت کا ہے. اللہ نے یہ زمین ظاہر و باطن میں عورت کو دے رکھی ہے. تبھی کہا فاطمہ کی دشمنی لیتے ہوئے اگر کوئی اس زمین پر چلے اس کا چلنا حرام ہے. یہ ہے عورت. اچھا اس زمین پر سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ ٹھیک ہے زمزم کس کی ملکیت ہے؟ اچھا آپ کی طرف سے اسماعیل کے پاس آیا اور اسماعیل کے پاس رسول خدا کے خاندان کے پاس آیا, تبھی آپ کے پاس سقائی تھی نا. آپ کے خاندان کے پاس سقائی کیوں تھی؟ کیونکہ جناب حاجرہ کی طرف سے جناب اسماعیل کو ملا تھا. اچھا کائنات کے سب سے افضل پانی کی اولین ملکیت کس کے پاس ہے؟ ہاں زمزم کو سب سے پہلے مرد نے پیا یا عورت نے پیا؟ زمزم کو سب سے پہلے مرد نے پلایا یا عورت نے پلایا؟ صفا نے سب سے پہلے کس کے قدموں کو چوما؟ ٹھیک. صفا مروہ پہ صحیح سب سے پہلے کس نے کی؟ ٹھیک. مکے کی سرزمین پر سب سے پہلے پائیدار قدم کس کے آئے؟ مرد کے یا عورت کے؟ کتنی محبت کرتا ہے اللہ نے. اللہ نے ملکیت بھی اس کی دی, اپنی زمین پر سب سے پہلے قدم بھی عورت کر. اچھا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ جناب ابراہیم بھی تو آئے تھے, تو پہلے قدم جناب حاجرہ کے کیسے ہو گئے؟ دیکھیں میں نے شروع میں کہا تھا جناب ابراہیم نہیں اترے گھوڑے سے. تو سرزمین خدا سب سے مقدس شہر, اس مقدس شہر میں پہلا قدم پائیدار مرد کا یا عورت؟ یہ ہے عورت کی عزت اللہ کی نگاہ میں. کیوں ملی؟ کیوں ملی؟ اس مقام پہ کیسے پہنچی؟ رسائی کا ذریعہ کیا تھا؟ سوال ہے مجھے آپ سے, اس مقام تک پہنچنے کا ذریعہ کیا تھا؟ اچھا کبھی کبھی دل چاہتا ہے حج نشان یہ خاندان ابراہیم ہے, خاندان جد حسین ہے یا نہیں؟ اب جناب ابراہیم آن اینڈ آف آ رہے ہیں, رکتے نہیں ہیں, دیکھتے ہیں خیریت سے ہیں واپس چلے جاتے ہیں. اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ پتھر اٹھا سکیں. اللہ نے کہا اب اسماعیل کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کو تعمیر شروع کرو. یہاں پر خانہ کعبہ تعمیر ہونا شروع ہوا, تعمیر ہو گیا. اب اللہ کہتا ہے طواف کرو. ٹھیک طواف کیا. کس نے سکھایا؟ خاندان امام حسین نے, جد امام حسین نے. تبھی تو امام سجاد نے دربار میں کہا تھا ہم مالک مکہ ہیں, ہم مالک زمزم ہیں, جس نے تم کو احکام سکھائے ہم اس کی اولادیں ہیں, جس نے تم کو ان احکام کے ذریعے سے سدرۃ المنتہا پہنچایا ہم اس کی اولادیں ہیں. آپ سوچیے. اچھا یہاں پر ایک واقعہ اور ہے, ہو گیا سب کچھ. آپ سورہ ابراہیم میں آ جائیے, پروردگار عالم سورہ صافات میں آ جائیے. پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ایک دفعہ پھر امتحان شروع. کیا امتحان؟ ذبح کرنے کا. اچھا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں صرف 2 جملے کہہ رہی ہوں. کیسی تربیت کی ہے حاجرہ نے؟ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر آج کی میڈیا کی تربیت ہوتی نا تو وہ بچے کے اندر پہلی چیز یہ ڈالتی تمہارا باپ وہ جو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا, تمہارا باپ وہ جو پانی کا ایک گلاس بھی دے کے نہیں گیا. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لیکن جناب حاجرہ جانتی تھی یہ سب جو ہوا ہے نا وہ حکم خدا سے ہوا ہے, اور یقین کہ خدا نے ہم کو بھیجا اس زمین کو آباد کرنے کے لیے. تو خدا نے جواب میں کیا دیا؟ تا قیامت صفا مروہ کو نشانی حاجرہ بنا دیا. نبی آئمہ جو آئیں وہ جناب حاجرہ کی پیروی کریں گے, ایک عورت کی پیروی کے لیے بنا دیا. اچھا اب جناب ابراہیم ایسی تربیت کی ہے جناب اسماعیل کی کہ جناب ابراہیم آ کے کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں, تمہارا کیا خیال ہے؟ قرآن کی آیت ہے, تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ جانتے ہیں یہاں پہ اسماعیل کیا جواب دیتے ہیں؟ یا ابتا افعل ما تؤمر, کیجیے جس کو آپ کو حکم مل رہا ہے.
ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے. آپ دیکھیے کیا کہا، اللہ جو حکم دے رہا ہے اس کو پورا کیجیے. آپ مجھے کیسی تربیت ہے ہاجرہ کی. اچھا الٹا صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، حکم کو پورا کیجیے. بابا جگہ کون سی ذبح کرنے کی؟ مینا. دونوں باپ بیٹے نے سوچا مینا میں کریں گے تاکہ کوئی نہ ہو. بابا رسی لے جا کے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے، کہیں میرے ہاتھ پاؤں مارنے کی وجہ سے، میری تکلیف کی فیلنگ کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بابا چھری کو تیز کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو زیادہ وار کاٹنے میں آپ کو تکلیف ہو. بابا ایسا کیجئے مجھے ذبح کرتے وقت نا میری پیشانی کو زمین پر رکھیے گا. اور یہ جو چیز ہے نا قرآن کی آیت ہے، جا کے سورہ صفات کی 101 کے بعد 113 114 تک آیتیں چیک کیجیے گا. ٹھیک ہے. بابا جب مجھے لٹائیے گا نا میری پیشانی کو زمین پر رکھیے گا. اچھا کیوں زمین پر رکھیے گا؟ تربیت ہاجرہ دیکھیے، کیوں زمین پر رکھیے گا؟ تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری آنکھیں ملیں اور شفقت پدری سے آپ مجھے ذبح نہ کر سکیں. بابا میرا چہرہ زمین کی طرف رکھیے گا. اب جناب ہاجرہ کو کچھ سنگن ہو گیا، چھری لے کے چل رہے ہیں، رسی لے کے چل رہے ہیں. اب شیطان کے بہکانے کا ٹھیک 2 روایتیں مجھے پتہ لگی، میں نے 2 طریقے سے روایت دیکھی. ایک جناب ابراہیم کو 3 دفعہ بہکایا تو انہوں نے پتھر مارے. دوسرا طریقہ ایک دفعہ جناب ابراہیم کو بہکایا، دوسری دفعہ جناب اسماعیل کو بہکایا اور تیسری دفعہ ہاجرہ کو بہکایا. ٹھیک. اور جناب ہاجرہ نے بھی بالکل جناب ابراہیم جیسے پتھر مار کے کہا ابراہیم خدا کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. سوچئے کتنی اللہ کی عطا ہے. اگر ابراہیم ذبح کی عطا، اچھا دیکھیے اس واقعے کے بعد، اس میں کامیابی کے بعد خدا نے امام بنایا. اس امامت کے عہدے تک پہنچنے میں عورت کا کتنا بڑا کردار ہے یا نہیں؟ بلکہ اگر جملہ بدل دوں، امامت کو نسلوں میں اتارنے کے لیے کہیں ہاجرہ نظر آتی ہے اور کہیں ختیجہ نظر آتی ہے. اگر ہاجرہ اور ختیجہ نہ ہو نا امامت جیسے عہدے نہیں ملتے. امامت جیسے عہدے ملتے ہیں جہاں ہاجرہ جیسی عورتیں نبیوں کو مل جائیں، جہاں ختیجہ جیسی عورتیں نبیوں کو مل جائیں. کیوں ملا ہاجرہ کو یہ موقع؟ جلدی سے بتاتے ہیں اللہ نے اتنا مقام جناب ہاجرہ کو کیوں دے دیا؟ 2 وجہ سے. ایک عطا الہی، دوسرا آپ کی یقین کی وجہ سے. ٹھیک. یقین ہونا، میرے استاد کا ایک جملہ، صرف مجھے 2 منٹ چاہیے. ہمارے استاد کا ایک جملہ کہ یقین ہونا تو اللہ ناممکن سے ممکن کو نکالتا ہے. ٹھیک. کیا صحرا میں پانی نکلنا ممکن تھا؟ نہیں نا. ناممکن سے ممکن ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کی ذات پر یقین تھا. ٹھیک. آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون، ناممکن سے ممکن ہوا. آج تک کسی کے لیے سمندر میں راستہ بنا تھا کیا؟ نہیں بنا تھا نا. ناممکن ممکن ہو گیا. کیوں بنا؟ کیوں ناممکن ممکن ہوا؟ کیونکہ اللہ کی ذات پر یقین تھا. جب اللہ کی ذات پر یقین ہو نا، اچھا جملہ بدل دوں تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے. جملہ بدل دوں، ہمارے استاد کہا کرتے تھے دنیا کا راستہ اس وقت بنتا ہے، مشکلات کا راستہ اس وقت بنتا ہے جب قلب سے راستہ اللہ تک پہنچتا ہے. جب اللہ تک میں، آج میں دیکھتی ہوں لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی طریقہ بتا دے، کوئی جگہ بتا دے جہاں جا کے ہم اپنا کام کرا لیں. کیسے ہوگا؟ اللہ تک خود کو. اچھا وظیفہ کرنا چاہیے، میں وظیفوں کے خلاف بات نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وظیفے سے پہلے بھی تو ایک چیز ہے، وظیفے سے پہلے یقین ہے. جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک کوئی کام نہیں ہوتا. یقین رکھیے میرا رب کبھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا. یقین رکھیے اگر میں صحیح ہوں، پوری دنیا میری مخالفت میں کھڑی ہو جائے تب بھی اللہ مجھے نجات دے گا. یقین رکھیے میں پھول بانٹ رہی ہوں، اللہ ان دی اینڈ میرے حصے میں گلدستہ رکھے گا.
اگر میں نے کانٹے بانٹے تو یقین رکھیے میرے حصے میں کانٹے آئیں گے. ٹھیک, کیا میں یقین رکھوں اس بات کا جو میں مانگوں اللہ مجھے دے؟ نہیں. اس بات کا یقین نہیں کہ میں جو مانگتی ہوں اللہ مجھے دے. اس بات کا یقین جو دے رہا ہے وہ میرے لیے نجات کا سبب ہے. جو مجھے دے رہا ہے نا وہ اتنا اچھا ہے کہ یقیناً اسی چیز میں میری نجات ہے. اور یہی یقین ہے زینب کبریٰ کے پاس, یہی یقین ہے فاطمہ الزہرا کے پاس. آپ دیکھیے جب نکاح ہو رہا ہے نا, نکاح ہو رہا ہے, شرط لکھا ہے جب میرا بھائی حسین جائے گا میں حسین کے ساتھ سفر پر جاؤں گی. اجازت اس وقت سے نہیں دی. ٹھیک, کہتے ہیں مولا تلقین کے مقام پر آئے, مکے سے نکل رہے ہیں, بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں, بار بار تلقین کے مقام پہ کہا عباس قافلے کو روک لو. کہا مولا کیا کرنا ہے؟ کہا میرا خیمہ لگا دو. کہا مولا سارے خیمے لگا دو. کہا نہیں صرف میرا. کہا مولا کیوں رک رہے ہیں؟ کہا میرا ایک مہمان آنے والا ہے. کہا کچھ دیر نہیں گزری تھی جناب عبداللہ زوج جناب زینب آ گئے. اچھا جیسے سنا نا جناب زینب نے کہ میرا شوہر آ گیا, ابھی گھبراہٹ ہوئی, مجھے لینے تو نہیں آ, مجھے لینے تو نہیں ہے. کہا مولا اگر آپ اجازت دیں میں اپنی زوجہ سے ملنا چاہتا ہوں. کہا عبداللہ کیسی باتیں کرتے ہیں, آپ کی زوجہ ہے, آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے. جیسے پہنچے, اب جناب زینب کدھر میں ہے, ایک دفعہ سلام کرتے ہیں, جناب زینب جواب دیتی ہیں, اور جواب دینے کے بعد کہتی ہیں اے ابن ام کیا آپ مجھے لینے آئے ہیں؟ اگر آپ مجھے لینے آئے ہیں زینب شریعت کی نفی نہیں کرے گی, آپ کے ساتھ جائے گی, لیکن یاد رکھیے زینب بھائی سے جدا ہونے کے بعد زینب نہیں رہی. میں کہوں گی بیوی صرف خیال آ رہا ہے بھائی سے جدائی کا, صرف خیال آ رہا ہے. اس خیال سے ایسے بے چین ہے کہ زینب زینب نہیں رہے گی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی بیوی جب خنجر چل رہا ہوگا اس وقت کیا حال ہوگا. بیوی جب کربلا چھوڑ کے ناکوں پہ رسن بنتا جا رہی ہوں گی نہ جانے اس وقت کیا حال ہوگا. تبھی لوگوں نے دیکھا زینب کبریٰ نے چلتے ہوئے ناکے سے خود کو گرایا اور تڑپتے ہوئے لاشیں بھائی کو اٹھا کے فرمایا ربنا نہیں شہزادی میں لینے نہیں آیا, شہزادی میں لینے نہیں آیا, میں دینے آیا ہوں. کہا عبداللہ کیا کیا دینے آئے ہو؟ کہا پہلے اون کو ہاتھ میں رکھا, کہا اگر امام حسین پہ کڑا وقت آئے نا میری طرف سے قربان کر دیجیے گا, اور پھر محمد کو ہاتھ میں رکھا, کہا اگر امام حسین پہ کڑا وقت آئے تو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے. قافلہ چلا, 9 محرم آئی, امام حسین ایک خیمے سے دوسرے خیمے, دیکھا ساری بیویاں بچوں کو تیار کر رہی ہیں. شہزادی زینب کا خیمہ ہے, اون کو دائیں بٹھایا ہوا ہے, محمد کو بائیں بٹھایا ہوا ہے. اے میرے شہزادوں کل ایسی جنگ کرنا کہ لوگ کہہ اٹھیں کہ حیدر کرار کے نواسے آ گئے, جعفر طیار کے پوتے آ گئے. لیکن میرے بچوں دیکھو, اگر لڑتے لڑتے پانی کے پاس چلے گئے نا, سکینہ سے پہلے پانی کو نہ پی لینا. ازاداری صبح ہوئی, سب جاتے رہے, یہ بچے بار بار اجازت کے لیے, امام حسین اجازت نہیں دیتے. جناب زینب نے بلایا, کیوں نہیں جاتے؟ کہا اماں ماموں اجازت نہیں دیتے. جناب زینب نے اجازت دلوائی, مولا نے خود سجایا. ایک دفعہ جناب زینب 2 امامے لے کر آئے, ایک شیر خدا کا امامہ تھا, ایک جعفر طیار کا امامہ تھا. کہا مولا میرے شہزادوں کے سروں پر سجا دیجیے, سجا دیا گیا. کہا دونوں بچے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے ہیں, جس طرف حملہ کرتے تھے نا الامان الامان کی صدا آتی تھی. کہا جس طرف حملہ کرتے لوگ گرنا شروع ہو جاتے. کہا پسرے ساتھ نے کہا یہ علی کے شیر ہیں, یہ جعفر طیار کے شیر ہیں, ان کو جدا جدا کر کے مارو. کہا دونوں کو الگ کیا گیا, اور یہ ایسے وفادار بچے کے پورے ٹائم لڑتے ہوئے اپنی پشت کو فرات کے کنارے رکھا ہوا تھا, کہیں ایسا نہ ہو ہمارا رخ بھی فرات کے ہو تو ہم گرتے ہوئے بھی فرات کی طرف گر جائیں. راوی کہتا ہے جب پہلے اون گرا نا, ایک دفعہ آواز کو بلند کی, مولا میری مدد کیجیے. کہا اون کا گرنا تھا, کچھ دیر بعد محمد گرے ہیں, امام حسین تیزی سے پہنچے ہیں, فوج یزید میں تازیانے بجنے شروع ہو گئے, خیام حسینی میں رونے کی آواز بلند ہو گئی, سیدہ زینب سجدے میں گر گئی.
پارے ہلا تیرا شکر ہے تینوں میری قربانی کو. بی بی شہزادے آ گئے. کہا میں نے کہا تھا زندہ باپ اس نہ آنا یہ کیسے؟ کہا نہیں شہزادی زندہ نہیں آئے ہیں, امام حسین لاشوں کو لے کر آئے ہیں. کہا زینب جو چیز راہ خدا میں دیتی ہے اسے واپس نہیں لیتی. اب امام حسین خاص سفارش کر کے بلاتے ہیں, زینب ایک دفعہ بچوں کو دیکھ لو. راوی کہتا ہے بی بی زینب پروکار انداز میں چلتے ہوئے آتی ہیں, دونوں بچوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھتی ہیں, دایاں ہاتھ اور بایاں محبت پر رکھ کے کہتی ہیں اے میرے بچوں تم نے ماں کو سرخ و روح کر دی. لیکن نظارہ نہیں ملتا, نہیں ملتا. بی بی زینب نے آنسو بہائے, یہاں تک کہ لٹا ہوا قافلہ رہائی ملی, سر آنے شروع ہوئے. جیسے ہی کوئی سر آتا تھا نا ایک بیوی کھڑی ہو جاتی تھی, اس سر کو گود میں رکھتی تھی, رونا شروع کر دیتی تھی. کہا دو سروں کا کوئی نہ ملا تو ایک دفعہ سرہانے کونے میں رکھ دیے گئے. شام کی عورتوں میں سے کسی نے رو کے کہا ان بچوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے. ایک دفعہ رو کے شہزادی زینب نے کہا ایسا نہ کہو میں ماں ہوں, لیکن میں 72 کا ماتم کروں, حسین کا ماتم کروں یا اولاد. ازادارو نہیں ملتا. شہزادی زینب نے بچوں کا ماتم. لیکن جب رانی کہتا ہے جب تک قافلہ پلٹ کر آیا, جب قافلہ پلٹ کر آیا بی بی زینب گھر آئی تو جیسے دروازہ کھلا نا, ایسا لگا جیسے آنگن میں اون و محمد چل رہے ہیں. ماں کا دل بچوں کے قدموں کی چاہت سن رہا ہے. اب یہ آوازیں تیز ہو گئی جب جناب زینب نے بچوں کا حجرہ کھولا. جب بچوں کی چیزیں دیکھنی شروع کی نا, بچوں کی خوشبو آنی شروع ہو گئی. ایک دفعہ ہر جگہ اون و محمد نظر آنا شروع ہو گئے. اب جناب زینب نے بازوؤں کو کربلا کی سمت پھیلا لیا اور بازوؤں کو پھیلا کے کہا اون و محمد آؤ دیکھو, آج تمہاری ماں تمہاری عزت, اون و محمد آؤ دیکھو. آج تمہاری ماں تمہارے لیے. ایمان کی ضرور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ایمان کی کنیزوں میں مشہور فرما, ہماری اولادوں کو ایمان کے لشکریوں میں شمار فرما. مہمان حیدر کرار جہاں زندگی گزارے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.